بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسندیدہ ہے اگرچہ کہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس کو پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو جوش میں آ کر کچھ دن تک تو خوب عمل کرے، بعد میں اس عمل کو چھوڑ دے۔ جیسے اکثر رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بڑی اکثریت روزے کے ساتھ ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے رکھے ہیں، لیکن نمازیں بالغ ہونے سے لے کر موت تک کے لیے فرض ہے۔ تو ہم لوگ روزوں کا بڑا اہتمام تو کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے بھی ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد گناہوں سے احتیاط بھی ختم ہو جاتی ہے اور نماز کا اہتمام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے روزہ فرض ہے، ایسے ہی نماز بھی فرض ہے۔ جیسے روزہ چھوڑنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ دونوں عبادتوں میں فرق یہ ہے کہ روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے اور نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے پسندیدہ نہیں ہیں جو کچھ دن تک تو بہت جوش و خروش کے ساتھ عبادت کریں اور اس کے بعد پھر عبادت کرنا چھوڑ دیں۔
اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمل چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر پابندی سے کیا جائے، مستقل مزاجی سے کیا جائے، تو ایسا عمل اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو جس کام کو مسلسل کیا جاتا ہے نتائج اسی کے آتے ہیں، اور جس کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل پیہم نہیں کیا جاتا اس کے نتائج بہتر نہیں آیا کرتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹا سا جھاڑ ہے، کسی بھی پھل کا جھاڑ ہو، آم کا جھاڑ ہو، لیمبو کا جھاڑ ہو، جام کا جھاڑ ہو، اگر اس کو کسی ایک جگہ پر لگا کر اس کے پیچھے محنت کی جائے، وقت پر اسے کھاد دیا جائے، وقت پر اسے پانی دیا جائے، وقت پر اسے دوا دی جائے، تو کچھ سالوں کے بعد اس پر پھل آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی چھوٹے سے پودے کو کچھ دن ایک جگہ لگا کر رکھیں، پھر وہاں سے نکال کر دوسری جگہ لگائیں، پھر دوسری جگہ سے نکال کر تیسری جگہ لگائیں، یا اس سے بہتر کوئی جگہ نظر آئی تو نکال کر وہاں لگا دیں، تو آپ آزما کر دیکھ لیجئے، سالوں گزر جائیں گے لیکن اس پر پھل نہیں آتا۔ کبھی اس میں پھل نہیں لگتا، کیونکہ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے تو پھر وہ درخت سوکھ جاتا ہے، پھر اس کی جڑیں زمین میں پھیلنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد پرانے پتے سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر نئے کوپلیں اس میں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کی نشو و نما ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے جھاڑ کو اگر ایک جگہ رکھ کر اس پر محنت کی جائے تو اس میں پھل آتے ہیں، 2 سال میں، 3 سال میں، اس درخت کے اوپر پھل لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی جھاڑ کو کئی جگہ منتقل کریں تو اس پر کبھی پھل نہیں آتے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمل اگرچہ کہ چھوٹا ہے لیکن اس عمل کو اگر پابندی سے کیا جائے، مستقل مزاجی سے کیا جائے، تو پھر اس کے نتائج آئیں گے، اس کے نتیجے نکلیں گے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ کہ وہ عمل بہت تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ عمل چھوٹا کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، ایک مہینے تک ہم نے نماز پڑھ کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے۔ حالانکہ باقی 11 مہینوں سے زیادہ کاروباری لوگوں کو کاروبار رمضان میں رہتا ہے،
لیکن انہوں نے رمضان میں نماز پڑھ کے ثابت کیا ہے کہ یہ پاسبل ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، ناممکن نہیں ہے۔ دکان کا مالک ایک مسجد میں نماز ادا کیا، دکان کا نوکر کسی اور مسجد جا کر نماز ادا کیا، مالک بھی نماز پڑھتا رہا، ملازم بھی نماز پڑھتا رہا، تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اور ایک مہینے تک ہم نے گناہوں سے احتیاط کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ چیز بھی ممکن ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی ضروری نہیں، کم تولنا کوئی ضروری نہیں، دھوکہ دینا کوئی ضروری نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے نگاہوں کو ان کنٹرول چھوڑ دینا یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ بری باتیں سننا زندگی گزارنے کے لیے اور وقت کو گزارنے کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ یہ ہم نے ثابت کیا ہے ایک مہینے تک۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے انسان کو اسی بات کا، اسی چیز کا مکلف بنایا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ جو نہیں کر سکتا اس کا ہم نے حکم ہی نہیں دیا اس کو۔ جو اس کے بس میں ہے اسی بات کا ہم نے حکم دیا ہے۔ جیسے بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ بھئی یہ چیز ممکن نہیں ہے، بھئی بہت مشکل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی مشکل کام کا ہم نے حکم ہی نہیں دیا جو تم نہیں کر سکتے ہو۔ جو تم کر سکتے ہو ہم نے اسی بات کا حکم دیا، جو بوجھ آپ اٹھا سکتے ہو اسی بات کا ہم نے حکم دیا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ سب کچھ ہم نے ثابت کیا ہے۔ نماز پڑھنا ناممکن نہیں ہے، یہ ہم نے ثابت کیا ہے۔ حلال چیزیں ہم نے چھوڑی تھی، کھانا حلال، پانی حلال، بیوی حلال، لیکن سحری سے لے کے افطار تک یہ ساری حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑا تھا۔ حرام تو دور کی بات ہے، حلال چھوڑا تھا۔ جس کو ہم سال کے 11 مہینے استعمال کرتے تھے اس کو ہم نے اللہ کے لیے چھوڑا۔ تو پھر رمضان کے بعد حرام چیزوں کو چھوڑنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ کیونکہ وہاں ہم نے طے کر لیا تھا، ٹھان لیا تھا کہ مقدس مہینہ ہے رمضان کا، لہذا ہم کو اس میں گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہم نے ٹھانا تھا۔ تو ہمارے لیے حرام سے بچنا بھی آسان ہو گیا۔ ایک مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چھڑوا کر ہم کو مشق کرائی ہے کہ تو چاہے تو حرام چھوڑنا بھی تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ جب تو حلال چھوڑ سکتا ہے تو حرام کیا مشکل ہے؟ جب تو جائز چھوڑ سکتا ہے تو ناجائز کیا مشکل ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہم ہی نہ چاہے تو ہمارے پاس بہانے ہزار ہیں، ہم ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، لیکن اگر ہم نے طے کر لیا کہ نہیں غلط راستے پر نہیں چلنا ہے، نافرمانی والے راستے پر نہیں چلنا ہے، غلط راستے پر چل کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اگر ہم نے ٹھان لیا تو جیسے رمضان میں نمازوں کا اہتمام ہوتا رہا رمضان کے بعد بھی ممکن ہے۔ بھئی سحری کھانے کے لیے 3:30 بجے اٹھنا ممکن تھا، تو اب 5 بجے اٹھنا کیا مشکل ہے بتائیے؟ کیونکہ ہم نے طے کر کے سویا تھا کہ سحری کو اٹھنا ہے۔
تو ہمارے لیے سحری کرنا بھی مشکل تھا، فجر پڑھنا بھی مشکل نہیں تھا، اور فجر پڑھنا بھی مشکل نہیں تھا، دونوں آسان تھے۔ اب ہم رات میں سوتے وقت نیت ہی نہیں کرتے کہ فجر میں اٹھنا ہے، اسی لیے ہمارے لیے فجر مشکل ہے۔ جیسے سحری کے لیے نیت کر کے طے کر کے ہم نے سویا تھا کہ بھائی سحری کرنا ہے اور فجر پڑھنا ہے، اگر ویسا ہی ارادہ اب بھی کر کے سوئے تو ہمارے لیے فجر پڑھنا آسان ہوگا، لیکن ہم ہی نہ چاہیں بہانے ہزار ہیں۔ اگر ہم نے طے کر لیا تو ہر چیز آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی ایسی مشکل کام کا حکم تمہیں نہیں دیا جو تم نہیں کر سکتے، ہم نے کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا، اور کوئی ایسے کام کا ہم نے حکم نہیں دیا جو تم نہیں کر سکتے ہو، ہم نے انہی باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے جو تم کر سکتے ہو۔ تمہاری وسعت، تمہاری گنجائش سے زیادہ بوجھ تمہارے اوپر ہم نے نہیں ڈالا ہے۔ ایک آدمی ایک جانور کو پالتا ہے، کسی نے بیل پال لیا، گھوڑا پال لیا، گدھا پال لیا، اونٹ پال لیا، اور جب اس پر سامان لادنے کا انسان ارادہ کرتا ہے تو کیا اس کے بعد جتنا سامان ہوتا ہے وہ سارا اس پر رکھتا ہے، یا صرف وہ جتنا اٹھا سکتا ہے اتنا اس پہ رکھتا ہے؟ دنیا کا ہر عقل مند آدمی اس کے اوپر اتنا ہی سامان لاتا ہے جو وہ لے جا سکتا ہے۔ وہ تو خیر ایک جانور ہے، آدمی گاڑی پر بھی اتنا ہی سامان رکھتا ہے جتنا گاڑی کھینچ سکتی ہے، اس سے زیادہ سامان اس پر نہیں لاتا ہے۔ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا پروردگار، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے باتوں کا حکم دیتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور جو ہم نہیں کر سکتے ان باتوں کا حکم اللہ فرما رہا ہے میں نے ویسا حکم کوئی نہیں دیا، کوئی ایسا حکم میں نے تمہیں نہیں دیا جو تم نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا۔ جب وہی کام کو جب ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں جیسے ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کریں، یہ ممکنات میں سے ہے، ناممکن نہیں ہے۔ رمضان میں جیسے اللہ کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہے، رمضان کے بعد بھی بچائیں۔ اگر گناہ رمضان میں نقصان پہنچاتا ہے تو کیا رمضان کے بعد نقصان نہیں پہنچاتا؟ آگ آگ ہے، آگ آگ ہے، آگ کا انگارہ ہے، ہر وقت نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی گناہ گناہ ہے، چاہے کسی موسم میں کیا جائے، رمضان میں کریں یا بعد رمضان کے کریں۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنے اعمال پر غور کرے اور اپنے جانب سے کیے جانے والے گناہ کے بارے میں غور کرے، اور اس کے بعد پھر جائزہ لے کر دیکھے اس میں سے کتنے گناہ ایسے ہیں جس کا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جس کا میں عادی نہیں ہوں۔ جیسے جھوٹ بولنا، کیا یہ کوئی ایسی عادت ہے؟ جیسے کھانا کھانے کی عادت ہے، چائے پینے کی عادت ہے، سگریٹ پینے کی عادت ہے، یہ کوئی ایسی عادت ہے جس کے نہ کرنے کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہو طبیعت میں؟ کوئی بے چینی نہیں ہوتی۔ ایسے کتنے گناہ ہیں۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر غور کرے کہ روزانہ میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوں، کتنی مرتبہ دھوکہ دیتا ہوں، کتنی مرتبہ لوگوں سے وعدہ خلافی کرتا ہوں،
کتنی مرتبہ اپنے نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دیتا ہوں، کتنی غلط باتیں دیکھتا اور سنتا ہوں، اس پر آدمی غور کرے اور اس کی کوانٹٹی کو کم کرنے کی کوشش کرے، اس کی مقدار کو آدمی گھٹائے۔ 100 جھوٹ بولتا تھا، تھوڑے کم کرے۔ 100 لوگوں کو روزانہ گھماتا تھا، 50 کو گھمائے، 50 کو چھوڑ دے۔ 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو کام غلط ہم کر رہے ہیں، جس کو اللہ کی نافرمانی کہا جاتا ہے، روزانہ کتنے کر رہا ہوں، اور اس میں سے میرے زندگی کے لیے ضروری کتنے ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے صرف جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وعدہ خلافی۔ یہ بیماری کاروباریوں میں بہت پائی جاتی ہے۔ وہاں سے مال خرید لیا، اس سے وعدہ کر لیا، وہاں سے مال خرید لیا، اس سے وعدہ کر لیا۔ اب وہ بیچارہ دور سے آپ ہمارے وعدے کے مطابق آتا ہے کہ آج پیسے دیں گے۔ ارے بولے سیٹ آ گئے آپ، بولے ہو آپ آ جاؤ، بولے تھے ہو آ گئے مگر آج نہیں ہو سکتا سیٹ۔ ارے بھائی تجھے کل ہی معلوم تھا کہ آج نہیں ہو سکتا، جان بوجھ کر جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا۔ اسے بولتا 3 دن کے بعد آؤ۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بہت سے گناہ ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت خب، حضور نے فرمایا دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا، دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا۔ آج لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ہم لوگ نماز بھی چل رہی ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، نماز بھی چل رہی ہے، لوگوں کے آنکھوں کا کاجل بھی نکالا جا رہا ہے۔ تو آدمی اپنے اعمال پر غور کرے، کیا یہ جھوٹ بولے بغیر میرا چارہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بغیر میں جی سکتا یا نہیں جی سکتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن سے زنا ہو سکتا ہے؟ مومن زنا کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا پاسبل ہے۔ جذبات میں آ کر آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہرگز نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ حضور نے زنا کو پاسبل بتایا لیکن جھوٹ کو امپاسبل بتایا کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ مسلمان جھوٹ بولے۔ لیکن آج جھوٹ، اخبار والے کو جھوٹ، دودھ والے کو جھوٹ، کچرے والے کو جھوٹ، راشن کی دکان والے کو جھوٹ، ماں باپ سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، بچوں سے جھوٹ، دکان کے نوکروں سے جھوٹ، بازار کے کاروباریوں سے جھوٹ۔ اتنا جھوٹ ہم نے بولا ہے کہ مسلمان پہ بھروسہ کرنے تیار نہیں ہے۔ آج بازار میں ہماری حیثیت کیا ہے پتہ ہے؟ مسلمان پہ بھروسہ کرنے تیار نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی زبان کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں گر گیا۔ اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ آدمی بلندی سے گر کر اتنا ذلیل نہیں ہوتا تھا جتنا زبان سے پھسل کر ذلیل ہو جاتا ہے۔ بلندی سے گریں گے تو جسم کو مار لگے گا، لیکن لوگوں کی نظروں سے جب گریں گے تو انسان کہیں باقی نہیں رہتا۔ آدمی کی زبان میں ایک وقار ہو، اس کے وعدے پر لوگوں کو یقین ہو، لیکن آج وہ وعدے ختم ہو گئے ہمارے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت
انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. بنی اسرائیل سے، حضرت موسیٰ کی قوم سے اللہ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل، تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرو تو اللہ وہ وعدہ پورا کرے گا جو تم سے کیا ہے. علماء نے لکھا ہے وعدہ قرض ہے، وعدہ قرض ہے. آج وعدے کا احساس ہم لوگوں کو نہیں ہے، جھوٹے وعدے کرتے ہیں. سوچئے ہم کو کاروبار کرنے کے لیے کیا یہ جھوٹ بولنا ضروری ہے؟ جھوٹ پر ہمارا وجود قائم ہو گیا. حد یہ ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اب اس رشتے میں کیا برکت ہوگی جو دغا بازی، دھوکے بازی اور جھوٹ کی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے. عمر غلط، تنخواہ غلط، کاروبار غلط. کیا کر رہے ہیں؟ بولے بزنس مین لکھ دو بابا کو، بیکار بابا کو بزنس مین لکھ دو، آوارہ بھائی کو بزنس مین لکھ دو، بیکار پھرنے والے بھونے کو بزنس مین لکھ دو. اب کون پوچھنے والا ہے بزنس؟ یہ ہے ہماری ایمانداری، یہ ہے ہماری ایمانداری. اور لڑکے والے بھی بہت ہوشیار رہتے، لڑکی کی جو عمر لکھتی اس پہ 4 سال پلس کر کے کاؤنٹ کرتے وہ لوگ. اور لڑکے کا بھی یہی معاملہ ہے. ارے بولے دیکھے تو 30 سال کا دکھ رہا ہے، انہیں 22 سال کا لکھے. یہ ڈھوک جو ہے 22 سال کا تھوڑے ہے، یہ تو 30 سال کا ہے. یہ ہے ہمارا اعتبار بازار میں. اپنی قوم کی نظروں میں ہم گر چکے ہیں. یہ زبان، اس کی بڑی اہمیت ہے. ہم نے اس کی اہمیت کو کبھی سمجھا نہیں، اسی لیے بے وقار ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں ہم لوگ. آج مسلمان کاروباری سے خریدنے تیار نہیں، غیروں کے پاس جا کے خرید رہا ہے. وجہ کیا؟ کوالٹی میں دھوکہ، زبان میں وعدہ خلافی، اخلاقی اعتبار سے انتہائی گراوٹ. بات کریں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آصف صابے کے بعد آصف سامے، عثمان علی بادشاہ کے بعد یہی دکن کے بادشاہ ہے. کیا باتیں ایسی کریں گے؟ کیا حاصل ہے آخر اس سے؟ اخلاقی اعتبار سے پیدل ہو چکی ہے ہماری قوم. بازاروں میں ہمارے نوجوانوں کو بات کرانا مشکل ہے. اگر کسی غلطی پر از راہ ہمدردی ٹوکنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں. ارے جاؤ من صاحب جاؤ، اپنا کام کرو، جاؤ. ایک نوجوان نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو کر چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کر رہے، ان کے سامنے سے جا رہا ہے. میں نے کہا کہ بابا نماز پڑھ رہے؟ ہاں دیکھا میں، آپ اپنا کام کیجئے. یہ ہے ہمارے اخلاق، یہ اخلاق سیکھ رہے ہیں ہماری اولادیں. یہ ہے ہمارا کردار. ہمارے نوجوانوں کی اخلاقی گراوٹ کی یہ صورتحال ہے. من اب بیگانہ کا ہمیں نالم ہر چکر داش نہ کر. غیروں سے کیا شکوا کرے صاحب، اپنوں کا یہ حال ہے. جھوٹ ہمارے پاس، دغابازی ہمارے پاس، دھوکہ ہمارے پاس، وعدہ خلافی ہمارے پاس، ملاوٹ ہمارے پاس. وہ پچھلی قومیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا وہ ساری بیماریاں آج ہمارے پاس ہیں. ان کے پاس تو ایک بیماری تھی، وہ اکٹھی ہمارے پاس جمع ہو گئی ہے. غور کرو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. آسمان کی طرف دیکھ کے بول رہے ہیں اللہ مدد کب آتی. حضور کی دعا نہ ہوتی تو زمین میں دھسا دیے جاتے ہم لوگ. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی کہ میری امت پر اکٹھا عذاب، ایک دفعہ عذاب نہ آئے. جیسے قوم عاد پر، قوم ثمود پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر، قوم نوح پر عذاب آیا، پوری صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا دیا. حضور نے دعا فرمائی تھی کہ میری قوم کو، میری امت کو ایسے برباد نہ کرنا. اس کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں.
غور کریے کہ جو جھوٹ ہم بول رہے ہیں یہ ضروری ہے کیا؟ جو وعدہ خلافی کر رہے ہیں یہ ضروری ہے کیا؟ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جھوٹ بولتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جھوٹ بول کر اس کا مال کھاتا ہے، ایک مسلمان ایک ہی پلاٹ چاروں کو بیچ رہا ہے۔ مسلمان ہیں یہ لوگ، ایک پلاٹ چار کو بیچ رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں یہ لوگ۔ اپنے 10,000 20,000 کے کمیشن کے لیے لوگوں کے 10 20 لاکھ روپے پانی میں جھکوا رہے ہیں یہ مسلمان۔ یہ ہے ہمارا کام۔ مسلمان اور دھوکے باز، مسلمان اور دغاباز، مسلمان اور جھوٹا، مسلمان اور وعدہ خلافی، اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ہم کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں جنت کا انتظار ہے۔ ہاں، پھر بھی ہمیں جنت چاہیے۔ اسی لیے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کام کرتا ہے بروں جیسے، اعمال کرتا ہے بروں جیسے، اور درجات چاہتا ہے نیکوں جیسے۔ فرمایا نادان کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ زندگی گزارتا ہے بروں جیسی اور درجات چاہتا ہے نیکوں جیسے۔ ایک آدمی بھوکا رہنا گوارا کر لیا، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا، اور ایک آدمی حرام لوٹ کے لا کے اپنے بچوں کو کھلایا، دونوں کے جنت میں ایک ہی جگہ ہوگی؟ ایک آدمی مر گیا، نقصان اٹھا لیا، جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، دھوکہ دینا گوارا نہیں کیا، اور ایک آدمی جھوٹ پر جھوٹ، دھوکے پر دھوکہ، دغابازی پر دغابازی، دونوں کا جنت میں ایک ہی مقام ہوگا، ایک ہی جگہ جائیں گے جنت میں دونوں۔ جس قوم کو اللہ کے نبی نے اعمال کی بنیاد پر اٹھایا تھا، اخلاق کی بنیاد پر اٹھایا تھا، ان کے اخلاق بھی ختم ہو گئے، اعمال بھی ختم ہو گئے۔ 4 کوڑیاں پیسوں کے جیب میں کیا آگے؟ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور ترین آدمی ماننے لگا، بات کرے تو غرور ٹپکتا ہے، چلتے ہیں تو تکبر نکلتا ہے۔ کیا ہے؟ پیسے والے ہیں۔ صاحب، وقت کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اللہ کے سامنے لایا جائے گا، آپ کی اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت میں فیصلے مال کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، دکان اور مکان کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، جائیداد اور عہدوں کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، وہاں فیصلے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے۔ کیا لے کے آیا ہے؟ غور کیجئے۔ دوسری قوموں کے نظروں میں ہماری عزت کیا ہے؟ نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اسے۔ ہماری اپنی قوم کے نظروں میں ہماری کیا عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی وقار نہیں، ہماری زبان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک مسلمان ایسا جیتا ہے، ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جن کے وعدے پر کسی زمانے میں غیر یقین کرتے تھے کہ مسلمان کا وعدہ ہے، مسلمان کی زبان ہے۔ آج مسلمان کا خون پی رہا ہے، آج مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، مسلمان کا مال لوٹ رہا ہے، اور پھر نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت شریف آدمی ہوں، میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہم نے دین صرف عبادت کو سمجھ رکھا ہے۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ بتاؤں گا تفصیل سے اس کی۔ جب تک یہ 5 چیزیں جمع نہیں ہوں گی، نماز سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔
صرف نماز سے کچھ نہیں ہوگا. اگر ساری زندگی ایک انسان نے نماز نہیں چھوڑی اور تکبیر اولا سے پوری زندگی نماز پڑھتا رہا تو قرآن کی ایک آیت پر عمل کیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. قرآن میں ایک آیت تھوڑی ہے، 6666 آیات ہے قرآن کریم میں. اس لیے غور کرو کیا چیزیں ضروری ہے. اسی لیے میں نے وہ حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو پسندیدہ وہ عمل ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہو. تھوڑا ہو لیکن پابندی سے کیا جائے. بہت زیادہ رمضان میں کر لیا، اب 4 دن سے مسجدیں کیا بتا رہی ہیں؟ کیا بتا رہی ہے مسجدیں؟ جب رمضان میں نماز ممکن تھی تو شوال میں مشکل کیسے ہو گئی؟ رمضان میں جھوٹ بولنا آسان، جھوٹ بولنا ممکن نہیں تھا ہمارے لیے، شوال میں کیسے ممکن ہو گیا؟ برے کاموں سے بچنا رمضان میں ہم سے ممکن تھا، رمضان کے بعد کیسے مشکل ہو گیا؟ تھوڑا غور کرو. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم لوگ چاہیں تو سب کچھ ممکن ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا تم کو کہ جس کو تم نہیں کر سکتے ہو. جو کر سکتے ہو انہی باتوں کا ہم نے حکم دیا. اور 1 مہینے تک نماز پڑھ کے ہم نے بتایا، 1 مہینے تک گناہوں سے بچ کے ہم نے بتایا، 1 مہینے تک نگاہوں کی حفاظت کر کے ہم نے بتایا کہ یہ سب ہمارے لیے پاسبل ہے. امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے. لیکن رمضان کے بعد ہم ہی نہیں چاہتے شریفوں کی طرح جینا. رمضان کے بعد ہم ہی نہیں چاہتے کہ سچوں کی طرح رہیں. رمضان کے بعد ہم ہی نہیں چاہتے کہ وعدے کے پابند رہیں. ہم ہی نہیں چاہتے، ورنہ ہم سے یہ چیز ناممکن ہے، ایسی بات نہیں ہے، سب ممکن ہے ہم سے. اسی لیے عمل تھوڑا کیجئے لیکن پابندی سے کیجئے. جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ ایک جھاڑ کو ایک جگہ رکھ کر پانی ڈالو، دوا ڈالو، 2-3 سال میں پھل دے دے گا. لیکن اگر اسی جھاڑ کو نکال کر 10 جگہ لگاؤ گے تو وہ 10 سال میں بھی پھل نہیں دیتا. نتائج آنے کے لیے ایک ہی جگہ درخت کو رکھنا پڑے گا، تب جا کر پھل آئے گا. اکھاڑتے رہیں گے، دوسری جگہ لگاتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے، دوسری جگہ لگاتے رہیں گے، 10 سال گزر جائیں گے، نہ پھول آئے گا نہ پھل آئے گا. اعمال کے نتائج تب نظر آئیں گے جب اس کو پابندی سے، مستقل مزاجی سے کیا جائے. چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے نماز کا اہتمام ہو، چاہے نوافل کا اہتمام ہو، چاہے ذکر کا اہتمام ہو، چاہے گناہوں سے احتیاط کا اہتمام ہو، پابندی سے مستقل کیا جائے، پھر اس کے نتائج باہر آتے ہیں. اب ہم لوگوں کا حال رہتا ایسا رہتا، پریشان، کسی کوئی پریشانی آ گئی تو وہ پریشانی لے کے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، آسمان کی طرف دیکھتے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا، میری پریشانی ختم کر دیجیے. اس کے بعد کیا کرنے والا ہے اللہ کو نہیں معلوم. بولے تیری پریشانی ختم ہوتے ہی تیرے کو اس کے بعد مسجد کا راستہ تو بھول جاتا ہے. بیماری سے شفایاب ہوتے ہی اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. یہ بندوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے. جب ہم انعام کرتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم اس کو نوازتے ہیں، نوازش کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، ہم سے ہی منہ پھیر لیتا ہے. جب تک پریشان تھا مسجد آتا رہا، جب تک بیمار تھا اللہ 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 کرتا رہا، خود بھی دعا کرتا رہا، آنے والوں کو بھی بولتا رہا دعا کریے میرے لیے، دعا کریے میرے لیے. پریشان تھا مسجد بھی آتا رہا،
اور بیمار تھا، دعا کرتا بھی تھا، کراتا بھی تھا، اور جس دن صحت ہو گئی اب اس کے بعد دعا کرانا تو دور کی بات ہے، خود ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے، بولے صاحب خطرے سے باہر آ گیا میں۔ اور جس دن پریشانی ختم ہو گئی مسجد کا راستہ بھول گیا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تمہاری تو یہ حالت ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، أَعْرَضَ، وہ ہم ہی سے منہ موڑ لیتا ہے، اسی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ بے وفائی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آدمی مہربان کو بھول جائے، محسن کو بھول جائے۔ آج ہمارا حال یہی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ استقامت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔